ضلع جعفر آباد کیونکہ سندھ سے ٹچ ایک بلوچستان کا ضلع ہے، وہاں پر سندھ کے پولیس کے تنخواہوں میں اور میرے پولیس کے تنخواہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ویپنز وہاں ڈاکوؤں کے پاس ہیں، چور اور لٹیروں کے پاس ہیں، وہ میرے نوجوان کے پاس نہیں ہے۔ زراعت اور لائف اسٹاک، میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف بلوچستان کو کہ ان لوگوں نے 2500 ٹریکٹر رکھے ہیں، مگر یہ ان غریبوں تک پہنچنے چاہیے۔ عام اور چھوٹے زمیندار کسانوں تک کبھی کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے۔ اور ضلع جعفر آباد کیونکہ سندھ سے ٹچ ایک بلوچستان کا ضلع ہے، جس کی تقریباً 25-30 کلومیٹر جو سندھ سے ملتے ہیں، ہمارے اور سندھ کے بیچ میں ہیردین ڈرین ہے۔ یہ ڈرین کے ایک امبیکمنٹ کی طرف جو سندھ کی طرف ہے، اس طرف سندھ صوبہ ہے اور اس طرف کے امبیکمنٹ پر بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر سندھ کے پولیس کے تنخواہوں میں اور میرے پولیس کے تنخواہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جو ویپنز وہاں ڈاکوؤں کے پاس ہیں، چور اور لٹیروں کے پاس ہیں، وہ میرے نوجوان کے پاس نہیں ہے۔ اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امن کیوں نہیں ہے؟ آپ یقین جانیے، نہ وہاں پر ہمارے پورے ضلع میں 4 لاکھ کی آبادی کے لیے صرف 2 پولیس اسٹیشن ہیں۔ سٹی کی آبادی 1,61,000 لوگوں کے لیے 1 پولیس اسٹیشن، اور دوسرا پولیس اسٹیشن اس سے 40 کلومیٹر دور کیٹل فارم کے مقام پر ہے۔ نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، نہ ویپنز ہیں، نہ ہمارے پاس نفری ہے۔ جو 2 ضلع بنے، صوبت پور اور استا محمد، یہ بھی ہمارے ہی ضلع کے جعفر آباد کے 2 تحصیل تھے جو الحمدللہ اب ضلع بنے ہیں، ان کا حق تھا، مگر نفری کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب پھر ڈیمانڈ آیا ہے کہ بھائی جعفر آباد کا نفری، پہلے سے ہمیں نفری کی شدید کمی کا سامنا ہے، پھر ڈیمانڈ ہے کہ بھائی آپ جعفر آباد کا نفری استا محمد والوں کو دیں۔ بھائی استا محمد میں آپ بھرتیاں کروائیں، پہلے سے پولیس کی کمی ہے وہاں پر۔ ہمارے جوان پچھلے سال 6 نوجوان پولیس کے وہاں پر شہید ہوئے، جو ڈاکوؤں کے ساتھ، جو ایک مشہور وہاں پر گینگسٹر تھا مٹو شاہ، ان کے ساتھ مقابلے میں کئی ہمارے نوجوان شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ تو میں اسی لیے حکومت بلوچستان اور اپنے بھائی سرفراز بگٹی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اشد 2 تھانوں کی سخت ضرورت ہے، ایک حفیظ آباد کے مقام پر ہونا چاہیے اور ایک ڈیرہ اللہ یار کو ایک سٹی، ایک صدر تھانہ دینا چاہیے۔ آج میں کل وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کی، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ جائیں ہمارے آئی جی صاحب سے ملاقات کریں، اور آئی جی صاحب سے میں ملا، وہ بیچارے بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو، مگر اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ اور حکومت کی مدد درکار ہوگی ہمیں۔ امن امان کے، اور وہاں کے جو پولیس والے ہیں وہ بیچارے شہید ہوتے ہیں بھی، ان کو بے شک حکومت ان کا خیال کرتا ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو سندھ کے لوگوں کی تنخواہ، ہمیں پنجاب کے ساتھ تو خیر کمپیئر نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، مگر کم سے کم سندھ جتنے سہولیات ہمارے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے۔ ابھی آپ راشن کے مد میں 1500 پولیس والے کو دیتے ہو، مجھے آپ بتائیں وہ کون سا دکاندار ہے جو پر منتھ 1500 روپے میں، ایک ٹائم 1500 میں گھر کا خرچہ نہیں چلتا؟ عام سب کو پتا نہیں ان چیزوں کا۔ آپ پولیس کے لیے 1500 روپیہ، اور وہ ڈیوٹی کرے کسی گھر سے اپنا 20-30 کلومیٹر دور، اس کے آنے جانے کے خرچے کتنے رکھے؟ 300 روپیہ، جس میں ایک لیٹر آپ کا یہ پیٹرول۔ پوائنٹ آ گیا، آپ آگے کی طرف چلیں۔ جی ہاں، کیونکہ ہم نے اچھا دوسرے لوگوں اس کے بعد میں اس حکومت کو اس بات پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ جو اہم تعلیم ہے اس پر توجہ دی ہے۔ تعلیم کے لیے ان لوگوں نے خطیر رقم رکھا ہوا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مگر میرے ضلع کا حالت یہ ہے کہ وہاں پر تقریباً اس ٹائم 256 اسکول میں سے 80-82 اسکول بند پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹیچرز نہیں ہمارے پاس، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بھرتیاں نہیں کرو، بھرتی نہیں کریں گے تو بچے پڑھیں گے کیسے؟ ابھی ٹوٹل پورے بلوچستان کے لیے 4000 نوکریاں، یہ بالکل ناکافی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے تقریباً 85 اسکول میں سنگل ٹیچرز، 100-150 بچوں کو ایک ٹیچر پڑھاتا ہے، یہ پڑھا سکتا ہے؟ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور تقریباً 256 اسکولوں کو یہ سیلاب میں نقصان پہنچا ہے، 256 اسکولوں کو جو سیلاب میں نقصان پہنچا ہے، دوبارہ ان کا کوئی کام نہیں ہوا ان کے لیے۔ اور یہاں سے گھریں منظور ہوئے ہیں فلڈ ڈیمیجز کے مد میں، وہ استا محمد اور جعفر آباد کے تقریباً 34,000 گھر تھے۔ میں ایک تنظیم سے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا خدمت کا
ایک تنظیم الخدمت، میں خود اس کا حصہ بھی ہوں، اور میں نے 2022 کے سیلاب میں اپنے لوگوں کی حسب توفیق خدمت کی ہے، مگر وہاں پر جو میں نے سروے کرایا صرف جعفر آباد میں 35,000 لوگوں کو گھروں کو لوگوں کے نقصان ہوئے، 35,000۔ آپ 2 ضلعوں کو 34,000 دے رہے ہیں، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں ہمارے ایک PHQ ہے ہمارے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں، وہاں پر آپ یقین کریں 16 ڈاکٹروں کے پوسٹوں پر صرف 6 ڈاکٹرز وہاں پر ہیں، باقی پوسٹ خالی ہیں۔ وزیر صحت صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ہمارا بھائی وزیر اعلیٰ صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میں یہی گزارش کرتا ہوں، اگر بلوچستان کے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے تو سندھ ہم سے نزدیک ہے، کانٹیکٹ بیس پر سندھ سے لوگ لیے جائیں تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ بادینی صاحب، معذرت سے میں آپ کو کہوں گی کہ ابھی آپ تشریف رکھیں، کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں پارلیمانی لیڈر ہوں اپنے پارٹی کا، مجھے بات کرنے کا حق ہے۔ 40 منٹ تک لوگ بات کرتے رہے، 20 منٹ تک میری بہن، میرا بھی ایک بنتا ہے کہ 10 منٹ تک میں بات کروں۔ جب ہم نے بات شروع نہیں کیا بولتے ختم کرو۔ ابھی کار کدھر ہو گیا بھائی؟ 3 منٹ نہیں ہوئے بھائی، تھوڑا بہت بھائی زراعت اور لائف سٹاک میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف بلوچستان کو کہ ان لوگوں نے 2,500 ٹریکٹر رکھے ہیں، مگر یہ ان غریبوں تک پہنچنے چاہیے۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوا ہے، عام اور چھوٹے زمیندار کسانوں تک کبھی کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے، اور میں حکومت بلوچستان سے وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں، سبسڈی چلو آپ نے زمینداروں کو نہیں دی ہے، کم سے کم یہ کھاد کے ریٹوں پر، بیج کے ریٹوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے پاس خریف کا سیزن ہے، چاول کا فصل تیار ہونے جا رہا ہے، اور ہمیں ابھی وہاں پر کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور سرکاری ریٹ ہوتا ہے 2,200 روپیہ مارکیٹ سے۔ میری بہن اسپیکر صاحبہ خود بھی وہاں کی زمیندار ہے اور اسے بھی چیزوں کا پتہ اور احساس ہے۔ وہاں پر اس ٹائم جیسے 2,200 سے ایک دم جب شروع ہوگا کھاد کی ضرورت تو ایک دم سے 6,000 روپے پر بوری پہنچ جاتا ہے۔ DAP 9,200 ریٹ ہے سرکاری، مگر جو مارکیٹ میں ہمیں ضرورت ہوتا ہے تو 16-18,000 روپے پر میں اور آپ خریدتے ہیں۔ ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ طاقتور لوگ ہر اس کے پر آپ کے پوائنٹس آگے ہیں، کائنڈلی اگر آپ اور آخری بات میں بجلی کے بارے میں آخری بات پلیز بجلی کے بارے میں آخری بات بجلی کے بارے میں، وہاں پر حفیظ آباد فیڈر ہے، صرف 3 گھنٹے وہاں پر بجلی لوگوں کا اویلیبل ہے۔ خدارہ گرم علاقہ ہے، 50-52 ڈگری ہے، بجلی کے ٹائم کو بڑھایا جائے۔ جب حکومت کہتی ہے وفاقی کہ ہمارے پاس 9,000 میگا واٹ ایکسٹرا بجلی ہے، جب بیرونی ملک کے باہر کے لوگوں کو، باہر کے کمپنیوں کو آپ وہ پیسے پے کرتے ہیں، وہ نصیر آباد جیسے سبی ڈویژن جیسے مکران ڈویژن جیسے علاقوں میں آپ بجلی کو فری کر دیں غریب غربا کے لیے 200-300 یونٹ، کیا فرق پڑے گا جب آپ کے پاس ایکسٹرا ہے؟ ویسے اب وہ پیسے بھر رہے ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو بادینی صاحب۔ محترم فیصل جمالی صاحب، لیکن کائنڈلی منسٹر صاحب آپ اس